السلام علیکم دوستوں، یہ ہمارا ناول صدائے عشق۔ امید ہے آپ کو اس کے کردار، احساسات، جذبات اور واقعات پسند آئیں گے۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ آئیے تو چلتے ہیں ہمارے ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 5۔ گلگت میں اس وقت صبح کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ٹھنڈک نے فضا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ برف سے ڈھکے ہوئے سفید پہاڑ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن کی چمک سورج کی نرمی روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ کہیں کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سبزہ بھی جھلک رہا تھا۔ جیسے قدرت نے سفید چادر پر سبز رنگ کے نقش بکھیر دیے ہوں۔ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی سی حویلی موجود تھی، جو اپنی ساخت اور رعب کی وجہ سے دور ہی سے نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حویلی بھی قریب ہی موجود تھی، مگر وہ نسبتاً چھوٹی تھی۔ یہ فرق صرف عمارتوں کا نہیں تھا، بلکہ وہاں رہنے والے افراد کی تعداد کا بھی تھا۔ بڑی حویلی میں افراد زیادہ تھے، اس لیے وہ زیادہ مضبوط اور بااثر سمجھی جاتی تھی، جبکہ چھوٹی حویلی نسبتاً محدود افراد پر مشتمل تھی۔ اپنی بنیاد پر لوگوں نے دونوں حویلیوں کی پہچان اپنے اپنے انداز میں بنا لی تھی۔ یہ منظر جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت بڑی حویلی کا تھا، جہاں صبح کا آغاز اپنے مخصوص رعب اور سنجیدگی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حویلی کا مرکزی گیٹ لکڑی سے بنا ہوا تھا، مگر اس کی ساخت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی عام دور کا کام نہیں تھا۔ جدید زمانے کی جھلک اس ڈیزائن میں صاف نظر آتی تھی۔ لکڑی پر کی گئی باریک اور نفیس نقش و نگاری اس گیٹ کو اپنی نوعیت میں منفرد بنا رہی تھی۔ اس کی ہر لکیر اور ہر کونا ایک ماہر کاریگری کی محنت کا ثبوت دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ گیٹ دور سے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک خوبصورت منظر موجود تھا۔ سفید اور براؤن رنگ کے پتھروں سے بنایا گیا ایک چھوٹا سا مصنوعی پہاڑ رکھا گیا تھا، جو ڈیزائن کا حصہ ہونے کے باوجود قدرتی منظر کا احساس دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کے پودے شروع ہو جاتے تھے۔ تقریباً 38 اقسام کے پودے اس پورے حصے میں لگائے گئے تھے، جو حویلی کے چاروں اطراف کو گھیرتے ہوئے آخر کار دوسرے سرے تک پہنچ جاتے تھے۔ ان پودوں میں مختلف اقسام کے درخت بھی شامل تھے، جن میں کچھ نایاب اور یونیک پھل دینے والے درخت بھی موجود تھے۔ ان سب میں سب سے نمایاں اور خاص درخت اخروٹ کا تھا، جو اپنی مضبوطی، حفاظت اور بھرپور دیکھ بھال کی وجہ سے اس پورے باغیچے کا اہم حصہ لگتا تھا۔ پودے ہر وقت ہرے بھرے اور کھلے رہتے تھے، جو پورے ماحول کو ایک تازگی اور زندگی کا احساس دیتے تھے۔ ان کی خوبصورتی حویلی کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے تھوڑی سی پتھروں سے بنی ہوئی ایک خوبصورت سڑک موجود تھی، جو سیدھے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جاتی تھی۔
اس سڑک کے آگے کار پورچ بنایا گیا تھا جہاں مختلف 16 سے 17 گاڑیاں موجود تھیں جو اس گھرانے کی حیثیت اور وسعت کو ظاہر کرتی تھی۔ کار پورچ کے بائیں جانب مردان خانہ واقع تھا جبکہ دائیں جانب زنان خانہ بنایا گیا تھا۔ زنان خانے کے اندر اس وقت صبح کا وقت تھا اور سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر شادار خان بیٹھے تھے جن کے ارد گرد گھر کے افراد موجود تھے۔ شادار خان کے 5 بچے تھے جو اس بڑے اور با اثر خاندان کی پہچان تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جہاندید خان تھا جس نے اپنی کزن بہناز سے شادی کی تھی۔ بہناز اسی خاندان کی بیٹی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسی گھر کی بہو بھی بن گئی تھی۔ جہاندید خان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اون خان جو کہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور سخت شخصیت کے لیے مشہور تھا۔ دوسرا بیٹا ماس خان بایو ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ تھا جبکہ بیٹی ماہدہ خان سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر اپنی الگ پہچان بنا رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے ابرام شادار خان تھے جن کی زندگی کافی پیچیدہ رہی تھی۔ اس کی 2 شادیاں تھیں۔ اس کی پہلی بیوی ربیہ ابرام خان تھی جو اسی خاندان کی تھی، کزن بھی تھی اور بہناز خان کی چھوٹی بہن بھی۔ ربیہ ابرام خان سے ابرام خان کے 2 بیٹے تھے، نور ابرام خان اور یحییٰ ابرام خان، جو دونوں بزنس کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس کی دوسری بیوی ایستم ابرار خان تھی جو ترکی سے تعلق رکھتی تھی اور نہایت معصوم اور نرم دل لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ اس شادی سے صرف ایک ہی اولاد ہوئی، مرثیہ ابرام خان جو بزنس کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہی تھی۔ تیسرا بیٹا ابراج خان تھا جس کی شادی اپنے ہی علاقے کی زبیدہ خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، نقش ابراج جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھی اور ہائن ابراج خان جو UK میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا اسماعیل خان تھا جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، ہارون خان جو بایو ٹیکنالوجسٹ تھا، جڑواں بیٹے زارون خان اور امال خان جن میں سے امال کا تعلق کاشتکاری کے شعبے سے تھا جبکہ زارون اپنی الگ راہ پر تھا۔ ایک بیٹی جس کا نام منت خان تھا جو ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ یوں یہ پورا خاندان اپنی شاخوں کے ساتھ ایک وسیع درخت کی طرح پھیلا ہوا تھا جہاں ہر کردار اپنی الگ کہانی اور پہچان رکھتا تھا۔ اسماعیل خان کے بعد شادار خان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت شادار خان کی خوشی دیدنی تھی۔ پورا گھر اس نئے رشتے کی آمد پر مسرور تھا مگر وقت کے ساتھ وہ خوشی آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وقت کی زنجیریں رشتوں کو جکڑتی چلی گئی اور فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے ہزاروں غلط فہمیاں اس خاندان کے درمیان جگہ بناتی گئی۔ چاروں بیٹوں کی اولادیں تو آج بھی شادار خان کی حویلی میں موجود تھیں مگر وہ پرانی محبت اور سکون اب باقی نہ رہا تھا۔
اگر کچھ سال پہلے پیچھے جایا جائے تو بڑی حویلی کی رونقیں ہر طرف مثال کے طور پر دی جاتی تھی۔ لوگ اس گھر کی خوشحالی اور اتحاد کو ایک نمونہ سمجھتے تھے، مگر وقت، لوگوں کی نظر اور حسد اکثر خوبصورت رشتوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی اس عظیم خاندان کے ساتھ ہوا۔ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے وہاں موجود ہر فرد کا سکون، راتوں کی نیندیں اور آپس کے تعلقات سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب باری آتی ہے چھوٹی حویلی کی۔ چھوٹی حویلی شادار خان کے چھوٹے بھائی طلحہ خان کی تھی۔ طلحہ خان کے ایک بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ ان کا بیٹا یاسین خان تھا جس کی شادی ہیبت خان کی بڑی بیٹی حلیمہ سے ہوئی تھی۔ یاسین خان کے دو بچے تھے، قاضیان خان اور بسمل خان۔ چھوٹی حویلی کا سکون یاسین خان کی شادی کے دن سے ہی بکھرنا شروع ہوا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے مزید گہرا ہوتا چلا گیا، اور آج تک اس کی گونج دونوں حویلیوں کے درمیان محسوس کی جاتی تھی۔ ہم نے تم کو کوئی کام دیا تھا، مرحبا خان نے نظریں جھکا کر دھیرے سے جواب دیا۔ صاف سجاول گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ قاضیان خان نے اس کی بات سنتے ہی اس پر ایک تیز نظر ڈالی تھی۔ مرحبا خان، ہمیں اس سجاول پر یقین نہیں، اس کی آنکھوں میں وفا نہیں۔ نہیں کھانا، وہ ایسا نہیں، یتیم بچہ ہے، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ 6 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ مرحبا خان نے ایک بار پھر دہائی دی تھی۔ وہ ہر روز یہی بات کوئی 1000 بار کہتا تھا، کیونکہ جب سے سجاول آیا تھا تب سے پتہ نہیں کیوں قاضیان خان کو وہ کھٹکتا تھا۔ اچھا، بلبل کو فون کرو، اس سے کہو 7 منٹ کے اندر اندر ہمارے سامنے ہو، ہم کو نکلنا ہے۔ مرحبا خان ابھی فون نکال ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور لال گاؤن میں ملبوس ایک شخصیت باہر نکلی، جو سیدھا چلتی ہوئی قاضیان خان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ قاضیان خان ایک لمحے کو خاموش کھڑا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ اسے پہلے ہی مرثیہ کا حکم مل چکا تھا، لیکن پہلے وہ حرام اپنانا چاہتا تھا۔ انسان کو اگر ایک بار بھی حرام کی لت لگ جائے تو انسان ساری زندگی اسی میں جلتا ہے۔ قاضیان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، وہ اپنی ذات کو اندر ہی اندر کسی ایسی الجھن میں کھو رہا تھا جس کا حل اس کے پاس بھی واضح نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس کی اپنی ہی سوچیں اس پر حاوی ہونے لگی تھیں۔
بڑے صاحب جی، آج آنے میں دیر ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ اپنا
اپنی حالت اور کپڑے درست کرنے لگا۔ بلبل کو بھی بس پیسوں سے مطلب ہوتا تھا۔ اس طرح کے مرد وہ دن میں 1000 بار دائیں بائیں کرتی تھی۔ اس کے لیے تو یہ معمولی بات تھی۔ قاضیان نے اپنی ہوس پوری کرتے پیسے نکالتے بلبل کی طرف پھینکے تھے۔ یہ لو پیسے اور جاؤ، سجاول خان تمہیں آج چھوڑ آئے گا۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ بلبل اپنا گاؤن پہنتے خوشی سے پیسے سمیٹتی 9 دو 11 ہوئے تھے۔ مرحبا خان، جلدی چلو، صبح شاداب خان گروپ آف انڈسٹری کی طرف سے ہمارے لیے خاص بندے کا بلاوا آیا تھا، اس لیے ہمارا جانا بے حد ضروری ہے، قاضیان نے کہا تھا۔ جی صاحب جی، وہ تیمور صاحب کا آج فون آیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اپنے صاحب جی سے کہو کہ مرثیہ خان کو اپنی طرف کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اپنائے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں شاداب ہاؤس کی ریپوٹیشن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرحبا خان نے قاضیان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ قاضیان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے اور سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ 4 5 گاڑیوں میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کلاس، آپ سب اسٹوڈنٹس کو بی ٹی وائی لیب میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی 2 لیبس ہوا کریں گی، ایک مائکرو کی اور ایک بائیو ٹیکنالوجی کی، اور دونوں لیبس ہمارے سینئرز کروائیں گے جو اس وقت ریسرچ ورک کر رہے ہیں۔ جن کا ریسرچ ورک اچھا ہوگا وہی ہماری کلاس لیا کریں گے۔ اور ایک لیب 3 گھنٹے کی ہوگی، اس لیے اب ہماری لیب شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ آپ لوگ سیکنڈ فلور پر چلیں، لیب وہیں موجود ہے۔ کلاس کا CR حمزہ پوری کلاس کو سمجھا رہا تھا۔ اسما، رسما اور منت اس وقت اکٹھی بیٹھی تھیں اور تینوں کا سبجیکٹ بھی بائیو ہی تھا۔ ویسے تو وہ تینوں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، MD کیٹ بھی دیا تھا، لیکن انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نصیب میں لکھا ہو، اس لیے اب ان کا ایڈمیشن بائیو ٹیکنالوجی میں ہو گیا تھا۔ آج ان کا دوسرا دن تھا۔ پہلے دن تو بس سب ٹیچرز کا تعارف ہوا تھا، ابھی تک انہیں لیب ٹیچرز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے وہ تینوں حمزہ کی بات خاموشی اور توجہ سے سن رہے تھے۔ رسما نے اسما کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اسما کے عقل میں کوئی بات آ جائے یہ کہاں ممکن تھا۔ اسے بات سمجھانا بغیر بالوں کے سرخ ہو جانے کے مترادف تھا۔ 4 سال، صرف 4 سال کا ہی تو معاملہ تھا، بس ہم لوگ کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ رسما نے سنجیدگی سے کہا تو اسما نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رسما جب کسی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ شمع خان سے بھی ان کی بات ہوئی تھی، مگر وہاں بھی ان لوگوں نے منت کا ذکر نہیں کیا تھا اور شاید آئندہ 4 سال تک بھی نہیں کرنا تھا۔ یار رسما، پہلے کیفے ٹیریا چلتے ہیں، وہاں سے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر لیب کی طرف جائیں گے، منت نے اپنی مخصوص بے فکری سے کہا تو رسما نے فوراً گھڑی دیکھی۔ لیب شروع ہونے میں صرف چند منٹ رہ گئے تھے۔ تو کیا ہوا ابو کے پیٹ سائنس نہیں پڑھی جاتی؟ منت نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس پر اسما بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ آخرکار رسما نے ہار مان لی اور تینوں کیفے ٹیریا کی طرف بڑھ گئیں۔ چند منٹ بعد وہ لیب میں موجود تھی۔ لیب کافی بڑی تھی، درمیان میں 2 لمبی اور چوڑی ٹیبلز رکھی گئی تھیں۔
جن کے ارد گرد کرسیاں موجود تھیں۔ ٹیبلز کے نیچے بنے بڑے بڑے خانے مختلف کیمیکلز اور لیب کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ ہلکی سی کیمیکل کی بو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ ساری کلاس تقریباً آ چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ منت نے چپکے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسنیکس کھولنا چاہا ہی تھا کہ رسما نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ منت، کچھ مت کھاؤ، لیب میں کھانا منع ہوتا ہے۔ منت نے شاید تیسری بار اسے ٹوکا تھا۔ منت نے بے بسی سے منہ بنایا، یار مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ منت، تم کتنی بار کھا چکی ہو، پھر بھی بھوک لگ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانی دیکھتے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے منت کوئی عجیب مخلوق ہو۔ منت فوراً جواب دینے ہی لگی تھی کہ اچانک لیب کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی پوری کلاس خاموش ہو گئی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ لیب میں گونجی اور پھر ایک مضبوط اور گونج دار آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ایوری ون! سب کی نظریں ایک ساتھ ڈائس کی طرف اٹھی تھیں۔ میرا نام ماس خان ہے۔ میں بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا سینئر ہوں اور مجھے آپ لوگوں کی لیب ہینڈ اوور کی گئی ہے۔ اب آپ سب باری باری اپنا تعارف کروائیں۔ منت، اسما اور رسما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور شاید انہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ تعارف صرف ایک معمولی شروعات نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ ماس خان ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر منت پر ڈالی تھی۔ منت کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی قسمت کے اس اچانک گہرے وار پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماس خان نے رخ موڑ کر پہلی طالبہ کی طرف دیکھا تھا، گویا اشارہ دیا تھا کہ تعارف شروع کیا جائے۔ سر، میرا نام ہانیہ اسلم ہے۔ ایک ایک کر کے سب اپنا تعارف کرواتے گئے تھے اور پھر باری آئی تھی رسما کی۔ رسما کے سر پر تو کل سے ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹ رہی تھی، اس لیے وہ اب تک صدمے میں ہی تھی۔ ماس خان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا، آپ اپنا تعارف کروائیں، ماس خان نے نرمی سے کہا تھا۔ اسما چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ میرا نام اسما آتش خان ہے۔ اس نے بغیر ماس خان کی طرف دیکھے جلدی سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ماس خان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نیکسٹ! اسما کے بعد منت بیٹھی تھی۔ وہ ایک غصے بھری نظر ماس خان پر ڈالتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ماس خان دل ہی دل میں مسکرایا تھا، مگر اس کا چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ میرا نام منت اسماعیل خان ہے۔ اتنا کہتے وہ فوراً بیٹھ گئی تھی۔ اب رسما کی باری تھی۔ وہ خود ہی خوشی خوشی کھڑی ہو گئی تھی۔